آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، ہم نے داستان ہند کے اس پروگرام میں پہلے عظیم سلطان علاؤالدین خلجی کا ذکر کیا اور اس کے بعد ان کے بیٹے کا، لیکن ہم نے آخر میں یہ دیکھا تھا کہ خسرو کے ذریعے علاؤالدین خلجی کے بیٹے کو قتل کیا گیا۔ تو اب آج ہم دیکھیں گے کہ آگے کی کیا صورتحال رہی اس داستان کی اور اب اس تخت کا وارث کون بنا۔ دیکھتے ہیں یہ خاص رپورٹ آج۔ مبارک شاہ کے قتل کے بعد خسرو خان نے اپنے خونی فعل کے لیے امراء سے معافی مانگی اور ان کے مکمل تعاون سے 15 اپریل 1320 عیسوی کو تخت پر بیٹھے۔ انہوں نے ناصر الدین خسرو کا لقب اختیار کیا۔ انہوں نے مشہور صوفی سنت نظام الدین اولیاء اور ان کے حامیوں کے درمیان رقم تقسیم کر کے ان کا احسان بھی حاصل کیا۔ اگرچہ انہوں نے ترک امیروں کو القابات سے اور انعامات سے نوازا اور ان کی حمایت حاصل کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن ان میں سے ایک طبقہ ان سے اپنے دلوں میں نفرت کرتا تھا، کیونکہ وہ اصل میں ہندو تھے اور بعد میں اسلام قبول کیا۔ غازی ملک غازی خسرو شاہ کے مخالفین کے سردار تھے۔ انہوں نے انہیں عام لوگوں کے ساتھ مل کر سلطان خسرو شاہ کے خلاف ان کے اسلام مخالف کاموں پر اکسایا۔ غازی ملک اور اس کے بیٹے جونا خان نے پنجاب میں ایک بڑی فوج جمع کر کے اس وقت دارالحکومت کی طرف کوچ کیا۔ خسرو شاہ نے شاہی خزانے کو آپس میں بکھیر کر سب کی حمایت حاصل کرنے کی بے چین کوشش کی، لیکن وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جیسے ہی غازی ملک دہلی کے قریب پہنچے، خسرو شاہ کو اندر پرست کے قریب چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے دارالحکومت دلی سے باہر آنا پڑا۔ پھر کیا مسئلہ پیش ہوا، کیسے فتح ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عین الملک اور دیگر مسلم امراء جنہوں نے خود کو نئی شروعات سے صلح کر لی تھی اور خسرو کے خلاف ہو گئے، اپنی فوجوں سمیت میدان جنگ سے دستبردار ہو گئے۔ خسرو شاہ نے بہرحال ہمت سے مقابلہ کیا، لیکن شکست کھا کر 5 ستمبر 1320 عیسوی کو مارے گئے۔ خسرو شاہ کا زوال اور وفات ایک عظیم سانحہ تھا۔ وہ دوسرے مسلمان تھے جو ترک سازشوں کا شکار ہوئے۔ ترک رئیسوں میں نسلی شعور بہت مضبوط دکھائی دیتا تھا۔ ڈاکٹر A.L. سریواستو نے ترک امراء کے اس رجحان کی شدید مذمت کی اور کہا کہ خسرو ایک مسلمان تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ اس مذہب کو قبول کرنے سے پہلے کیا تھے، جیسا کہ اسلام ایک جمہوری مذہب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ بادشاہت کسی مراعات یافتہ طبقے کی اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ ان کی ملکیت ہے جو اسے رکھنے کی طاقت اور اہلیت رکھتے ہیں۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں تھی کہ خسرو کو اس عہدے سے مستفید ہونے سے روک دیا جائے۔ فی الحال کے اس پروگرام میں اتنا ہی۔ اگلی مرتبہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور داستان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے داستان ہند، صرف تسنیم ٹی وی پر۔ اللہ حافظ۔